کہ نو گو ایریاز ہیں، لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں تو آپ کے پاس جاؤں گا کہ مجھے اس بیوروکریسی سے، چاہے وہ کسی قسم کی ہے، اس کی ہائی ہینڈڈنس سے آپ نے بچانا ہے، کیونکہ آپ سب سے طاقتور ایوان میں بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پہ محمد احمد خان صاحب میرے دوست بھی ہیں اور بڑے میرے اب وزیر ہیں، تو انہوں نے وہ پرچے آن کیے جو 10 8 جگہ پہ ہوئے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط ہوں، یہاں کوئی کسی نہ سیاستدان پہ زیادتی ہو نہ صحافی پہ زیادتی ہو، وہ تب ہی ہوگا جب پارلیمان اپنے اختیارات استعمال کر سکے گی اور ہر کوئی اپنے اختیار میں رہے گا۔ رانا صاحب۔ قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرچے کیسے ہوئے ہیں، تو آپ نام لینے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو آپ مجھ سے ہی اتنی حماقت کی توقع کرتے ہیں کہ میں گلے پڑ جاؤں گا؟ نہیں، میں نے کہا اون کیے محمد احمد خان صاحب، وہ رانا صاحب دیکھیں، میں اب رانا صاحب اب نہیں جانا، اب آپ جب رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا پرچہ پڑھا سن لیں، ہم نے سب سے پہلے ہم نے ریکارڈ پہ نکال دو، میں نے کہا میرا یقین ہے یہ پرچہ غلط ہے، رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں اتنی منشیات نہیں ہو سکتی، ہم میں اتنی نہیں ہو ہی نہیں سکتی اتنی کیا، لیکن کیا بینگ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میرا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وزیر داخلہ نہیں ہے، ہر پاکستان کا ہے، جب کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو کیا میں یہ توقع نہ رکھوں کہ کسی سے بھی ناانصافی ہو تو میرا وزیر داخلہ لوگوں کو انصاف دے گا؟ میری توقع رکھنا یہ جرم ہوگا۔ پٹی صاحب اس گانو رہنی دیو۔ اچھا شہر دے لوگ بھی پاگل تھے، لیکن رانا صاحب اب میں نے رانا صاحب ایسے ہو تسی سب کھوچل گئے ہو، میں صاحب لایا دیکھو گل سنو، اسی دوئے رل کے کٹ کھائی جا رہے ہیں، صافی بھی تو سیاستدان بھی۔ رانا صاحب کل آپ نے ایک بات نہیں، کٹ میں تاڑے برابر کھا دی ہے، لیکن ان گانے بھی کی اسی کھائی جڑی ہے، خالی نہیں ہے، سمرے بار بار کھانے بھی نہیں جاتی۔ آپ کی سٹرگل اور آپ کا جو آپ کا آرڈیل تھا اس کو ہم آج پھر کنڈیم کرتے ہیں، آپ نے بڑی بہادری سے وہ مشکل وقت گزارا۔ رانا صاحب میں ایک اور طرف آتا ہوں، کل آپ نے کمنٹ بھٹی صاحب، مجھے بھٹی صاحب بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ اسی طرح سے بلیک کوٹ میں ٹائی پہن کے آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوں، پروگرام کر رہے ہوں، نیچے مرسڈیز، وہ جو اس دن آپ نے مجھے دکھائی تھی مرسڈیز، وہ آپ کے پاس ہی ہوگی، وہ نیچے کھڑی ہو۔ قاضی صاحب جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے جو ہے وہ باتیں کریں، تو آپ کو بھی یہ، مجھے اسی حالت میں بیٹھا آپ کو بھی اچھا لگنا چاہیے۔ نہیں، ہم آپ کے لیے دعا کو ہے، لیکن جس دن میرا وزیر داخلہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ہماری بھی کنڈیشن ہے، میں اس بات کو، لیکن مجھے میرا وزیر داخلہ ایسا تگڑا چاہیے کہ میں سڑک پہ جاتا ہوں تو مجھے نامعلوم گاڑی ٹکر نہ مار سکے، چلیں اس بات سے آگے بڑھتے ہیں، ملزمان پکڑے جائیں، لیکن اب میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ سب کا حاضر ہو۔ سنو بھی نہ مشکل پاؤ کرنا۔ اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کل آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، آپ نے یہ ایک تو بڑا بولڈلی آپ نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کی تھی، یہ جو تحریک لائے تھے اس نے ڈیمیج کیا آپ کو، اور مگر اتحادیوں کا فیصلہ۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کل اگر حمزہ ہار جاتے ہیں تو پولیٹیکل کیپیٹل جو آپ نے لوز کیا غلط لوگوں کو ٹکٹ دے کے یا غلط فیصلوں سے، یو وڈ ری گین۔ ایک تو بات یہ، اور دوسرا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل آپ ہار رہے ہیں یا کوئی خبر ہمیں دے سکتے ہیں کہ نہیں آپ کے نمبرز پورے ہیں؟ رانا صاحب۔ نہیں دیکھیں قاضی صاحب، اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نمبر بہت کم ہے۔ دیکھیں نا، اگر تو فرق ہو نا کوئی 20 30 40 کا تو ہمیں بھی صبر آ جائے تو ان کو بھی تسلی ہو جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فرق ہے بڑا تھوڑا، 179 80 ہم ہیں، 2-3 ہمارے بندے انہوں نے اڑا لیے ہیں، یعنی اٹ مینز کہ اگر وہ نہ اڑاتے تو ہم 183 84 تھے، وہ 188 ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 4-5 کا فرق ہے، یہ نہ ان کو تسلی ہو سکتی ہے نہ ہمیں صبر آ سکتا ہے۔ کل کا جو بھی فیصلہ ہوگا، کوشش انہوں نے بھی اپنی پوری کرنی ہے، ہم نے بھی پوری کرنی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب تسی تے میں دو میں ٹاٹ والا سکول تے پڑھیا، 9 ووٹاں دا فرق ہے، بندے رکھو کبوتر نہ رکھو جڑے اڑ جان، تھوڑا جہا بندیاں نوں حوصلہ بھی دے ہی رہا، بندے بھی مجھے آنے چاہیے۔ بالکل
تو معاملہ یہ ہے کہ جب 9 کا فرق ہو اور 5 سے جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ادروائز 1 پلس ہو جائے، تو اب اس میں یہ ہے کہ زور وہ بھی لگائیں گے، ہم بھی لگائیں گے. اس کے بعد مثال کے طور پہ ہم یا وہ جیتے ہیں، اگر وہ جیتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم پھر گھر آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ ہم پھر ان کے مگر چڑھے رہیں گے. انہوں نے کیبنٹ بنانی ہے نا، 4 دن بعد 5 دن بعد، یا تو وہ 188 لوگوں کو وزیر بنا دیں تو چلو پھر ٹھیک ہے، چلا لیں حکومت. تو جب وہ نہیں بنائیں گے، وہ بنائیں گے 25 لوگوں کو، 30 لوگوں کو، اور باقی 140 جو ہے وہ رہ جائیں گے، تو ہم پھر جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 15 دن بعد، مہینے بعد پھر دوبارہ میدان لگے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات جس طرح سے انہوں نے پچھلے 2 ماہ میں جو ہے وہ بات کو کسی جگہ پہ آنے نہیں دیا، سیٹل نہیں ہونے دیا، تو یہ تو پھر جی کو جی اور نہ کو نہ ہے. ہم نے پھر کون سا جو ہے وہ کل آ کے گھر آ کے سو جانا ہے؟ تو ہم پھر اسی طرح سے رہیں گے. اور اگر ہم جیت گئے تو انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. تو یہ معاملہ تو اسی طرح سے چلے گا. یہ کوئی معاملہ سیٹل تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب سیاستدان ٹیبل پہ بیٹھے، سیاستدان بیٹھ کے بات کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر دیکھیں جی، پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. رانا صاحب، پولیٹیکل موریلٹی کا سوال ہے. اگر کاف لیگ کل 10 ووٹ آپ کے خلاف پڑتے ہیں، پنجاب بھی گیا، تو ایک صاحبزادے ہیں شجاعت صاحب کے، ایک چیمہ صاحب ہے، تو 2 ووٹ تو ٹیکنیکلی کاف لیگ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں آپ کے خلاف ہو، وفاق میں آپ کے ساتھ ہو، تو پھر تو وہاں پہ بھی آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. میں موریلٹی کا کویسچن کر رہا ہوں. دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ تو ہماری گورنمنٹ میں منسٹر ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. سالک صاحب ہمارے ساتھ منسٹر، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. تو اس لیے نیچے جو 10 ووٹ ہیں وہ تو ہمارے ووٹ ہیں، وہ ہمیں پڑھتے ہیں. تو لے لو گے، ووٹ پریز لائی کو پڑھ ہی نہیں سکتے. تو پھر لیں نا، کل لیں ان کو. وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے، وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے بھٹی صاحب. یہ 10 ووٹ انہوں نے کڈو، 178 نے 188 نہیں ہے. تاڑے سے نہیں، پہلے نہیں ہے ایسی ہے. میرے سوال تو ہے، اس کا مطلب ہے رانا صاحب ڈپٹی سپیکر غالباً الیکشن کرائیں گے تو ڈو یو تھنک وہ یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہو سکے؟ نہیں، یہ اسے یہ نقطہ اٹھانا چاہیے. اگر وہ نقطہ نہیں اٹھائے گا تو وہ غیر آئینی، غیر قانونی کام کرے گا اور وہ ظلم کرے گا ہمارے ساتھ. اسے یہ نقطہ اٹھانا چاہیے کہ بھئی کیوں لیگ والوں، تم تو ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہو، تو لہٰذا آپ کا ووٹ ادھر جاتا ہی نہیں ہے، آپ کا ووٹ ادھر جا ہی نہیں سکتا. نہیں، ایز آپ قانون دان بھی ہیں رانا صاحب، ایسی کوئی آئین میں پروویژن ہے کہ یو آر باؤنڈ کہ آپ اگر سینٹر میں کسی اور کو دے رہے ہیں تو صوبے میں نہیں دے سکتے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو آپ قیاس ہی کر سکتے ہیں نا. اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا، دیکھیں نا، ہمارے جو ہے نا سارے رنگ ہی نرالے ہیں. ہم صرف سیاست میں ہی اور جو ہے وہ باقی کاموں میں ہی ہم یونیک اور انوکھے کام نہیں کرتے، ہمارے فیصلے بھی انوکھے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جو 63A کا فیصلہ ہے وہ کتنا شاندار فیصلہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں گے، آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ جو ہے وہ نااہل ہوں گے. تو اب اس سے اگر آپ انالوجی ڈرا کریں تو پھر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے. ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے.